الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن
قال الله تبارك وتعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب کا پڑھیے السلام والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص کے ہاتھ بھی ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے مقبول غلام غیور مالک و قادر امام فخر نب و غنم والی کون و مقام سے اپنا سیدہ انسجاں نیر تاباں شہنشین محبوشاں شہنشاہ حسینہ تتمہ قرآن سرگیر زبان زبان جلوائے سور ازل نور ذات نمی ازل باعث تقویر عالم فخر آدم و علی آدم غیر خود آم رازدار باقو شہد باقوا صاحب حلق بشرا معصوم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نازل اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تہذیب پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین عظیم وقار تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو رب کائنات نے میری اور آپ سب کی زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو دوست احباب ہمارے ساتھ اکٹھے وقت گزارتے ہیں زندگی گزارتے ہیں وہ سال بعد ان کی زندگیاں اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہیں ہمیں وہ اس دنیا میں نظر نہیں آتے اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ابھی ابتدا جس کی شروع ہے ہم نے اس سال کے اندر ابھی سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے ہم نے ابھی سے نماز قرآن کو اپنی زندگی کا ایک شعور بنا لینا ہے اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنے اوپر لازم قرار دینا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ زندگی تو عارضی ہے کئی لوگ آتے ہیں کئی چلے جاتے ہیں ہم نے پچھلے سال جو ذکر اذکار کیا تو اللہ کریم قبول فرمائے جو ہم نے ذکر اذکار کو میں سستی کی رب کی یاد کو چھوڑ دیا رب کائنات کے احکامات کو چھوڑا ان سے جب بندہ مومن توبہ کر لے اور ابھی سے ہم ابتدا اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے تو پھر سامعین محترم رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں وہ کہتے ہیں بندہ میرے دروازے پر آئے تو صحیح میرا پردہ بند ہو جائے پھر میں اس پر خاص رحمتیں نازل کرتا ہوں سامعین محترم آج کا جو میرا مختصر موضوع ہے جناب سیدنا شہداء کربلا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف کیا بارگاہ عزی میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہوں جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہوں سامعین محترم قرآن کے دامن میں موجود ہے رب کائنات کی طرف سے اعلان ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا اے محبوب اے پیارے آقا آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی دین حق کا کوئی صلہ نہیں مانگتا جو پیغام حق میں نے تمہیں دیا ہے جو دین میں
سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن بس جو میرا پیغام حق آپ تک پہنچائے، جو حضور کے اہل بیت کا ذکر ہم تک پہنچائے، میں اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرنے والا ہوں۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے مفہوم سننے کے بعد جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من النعم، فرمایا تم اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب ہم اللہ سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس کی نعمتوں کا، اس کے انعام یافتہ چیزوں کا ہم ذکر نہیں کرتے، ان کا شکرانہ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا تم اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب جس رب نے ہمیں جو نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ایک ثابت انسان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے اور کائنات کے اس محبوب کا امتی بنایا ہے، ہم جس رب کا ان انعام یافتہ نعمتوں کا جتنا شکرانہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہر وقت ہر سانس ہم نے اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ سامعین محترم، سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اگلے مقام پر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِحُبِّي، فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ حضور کے جو اہل بیت ہیں، جنہوں نے کفار کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد اپنی جان، اپنا مال، اپنا من، اپنا تن دھن اللہ کے حضور پیش کیا، اپنے آپ کو قربان کر کے کفار کے ساتھ جنگ لڑی، وہ کائنات کے اندر ایسے حضور کے اہل بیت کو طیب اور پاک ہیں، فرمایا ان سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اگلے مقام پر فرمایا فاطمہ کو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، یعنی تکلیف نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا، تمہارا طرز عمل، تمہارا لہجہ، تمہاری گفتگو اگر میرے اہل بیت کے لیے اذیت کا سامنا ہے تو میرے لیے بھی اذیت کا سامنا ہے۔ سامعین محترم، اگر بندہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت کا انکار کرتا ہے تو قرآن کے دامن میں یہ میرے رب کا اعلان ہے، فرمایا ان سے جب پیار کریں گے تو پھر میری خاص رحمتیں آپ پر نازل ہو جائے گی۔ سامعین محترم، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کائنات کے وہ دلے نگینا اور وہ یکتا شخص ہیں جس نے اپنے نانا کے دین کو اس طرح بلند کیا کہ کائنات میں ان جیسا کوئی امام نہ آئے گا، نہ آنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ سامعین محترم، جب کربلا میں شہداء امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو عظیمت کی داستان نقل کی، وہ منظر ہم نے تو نہیں دیکھا، وہ دوپہر کا جو منظر تھا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ منظر سورج نے دیکھا ہے۔ اے سورج، وہ دوپہر کا منظر آپ نے دیکھا ہے کہ جب کربلا میں ہمارے امام کا سر کٹا تھا، جب گھر ٹوٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ پوچھ رہی تھی اے گھوڑے تو خالی آ گئے ہو، میرے بابا امام حسین کو کہاں چھوڑ آئے ہو۔ آج یہ سورج چمک چمک کر ہمیں وہ کہانی سنا رہا ہے، ہمیں وہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پر امام حسین نے تو سر کٹا دیا۔ آج ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو، جن کے لیے دین کے اندر ہر طرح کی آسائش و سہولیات موجود ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو، حسین ابن علی نے جب آخری لفظ کہے اور سر سجدے میں رکھا تو فرمایا
مالک میں تو سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں، میں آپ پہ راضی ہوں میرے مالک، آپ بتائیں آپ بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ سامعین محترم، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا ہو لالا وطن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آتا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے سرخرو عشق غیور افزون ہے، فرمایا عشق غیور کے اندر یہ جو سرخی ہے نا حسین بن علی کے خون کا صدقہ ہے، فرمایا سرخرو عشق غیور افزون ہے، شوق یہ ای مصرع از مضمون ہے، یزید مٹ گیا اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ کہ یاد مرتا کہ وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نسب و لین ختم ہو جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین تو کل بھی زندہ تھا، حسین تو آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہزاروں کروڑوں انسان جناب سیدنا امام حسین کا نام لے کر جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی اگر یزید کا نام لیتا بھی ہے وہ سب جھکا کے رہتا ہے، کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے پہلے تمہیں شرم آتی ہے، نام لینے سے پہلے تم سر جھکاتے ہو۔ ہم جب اپنے امام کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سر بھی بلند ہو جاتا ہے، ہمارا قد بھی بلند ہو جاتا ہے، تو پھر ہم آ حسین والے نہیں، ہم با حسین والے ہیں۔ با حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پر ہوں لیکن کھڑا نہیں ہو جاتا، اور جبر کے خلاف اتنی قوت سے کھڑا ہے۔ سامعین محترم، حسین بن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا اور فرمایا میں ایک داستان نظم کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے جب تپتے ہوئے ریگزار کے اندر جو عظیمت کی داستان نظم کی، سامعین محترم، حضرت سیدنا امام حمام نے جب جو عظیمت کی داستان نظم کی اور تپتے ہوئے ریگزار کے اندر جو جنگ لڑی اور فرمایا، راوی کہتا ہے جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو اس پر 113 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے، لیکن پھر بھی جناب سیدنا امام حسین نے اپنے حوصلے کو بلند رکھا اور سر سجدے میں رکھا، فرمایا مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک میں زخم سہ کے بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک میں تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے اسے قبول کیا، فرمایا مالک میں سر سجدے میں رکھ کے آپ کا شکرانہ ادا کر رہا ہوں، فرمایا اللہم بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما بعمرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، فرمایا مالک میں سر کٹا کر بھی تیرے حضور حاضر ہوں، میں تجھ پر راضی ہوں، میرے مالک تو بھی بتا تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ سامعین محترم، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر عظیمت کی داستان نظم کی اور اتنی قوت اور اتنی بہادری کے اندر 71 لاشیں خیموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش و فکر پڑے ہوئے ہیں، لیکن 22,000 افراد کے سامنے
तने तना शख्स का हट जाना ये कोई तमाशा नहीं, ये कोई फिक्रमंदी की बात है। फरमाया मैं एक नमूने के तौर पर क़यामत तक के लिए, फरमाया मैंने एक नमूना छोड़ा क़यामत तक के लोगों के लिए मेरी जिंदगी एक नमूना के तौर पर मौजूद रहे और जबर के खिलाफ टकराने का हौसला